बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्ला। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने फरमाइश की कि प्लीज़ ज़ारा के ऊपर एक तफसीली वीडियो बना के हमें सेंड करें ताकि हमें मज़ीद पता चल सके कि इस वक्त केस की नवैयत क्या है, केस किधर जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर ज़ारा पे बात कर लेते हैं। ज़ारा को कत्ल हुए आज तकरीबन 2 महीने 8 दिन हो गए हैं, क्योंकि 10 नवंबर को ज़ारा कत्ल होती है और आज 18 जनवरी है। तो 2 महीने 8 दिन गुजर गए। केस इस वक्त कहाँ पे है, क्या हो रहा है, जो जेल में मुलज़म है उनका क्या बना, उनको क्या सज़ाएं हुई, किस किस को सज़ाए मौत, किस किस को उम्र कैद और किस किस को उस पर रिलीफ मिला। आज ये सारी बातें करेंगे और ये भी बताएंगे कि ज़ारा के जो कत्ल की कीमत लगाई जा रही है वो अब तक उसकी बोली जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या क्या इंकशाफात हुए हैं ज़ारा की सास उस और कातला सुगरा के मतलब अब तक लोगों ने क्या क्या तहकीक की है, क्या क्या जो इंकशाफात हुए हैं और जो बरी हुई हैं जिसको पुलिस ने रिलीफ दे दिया। सबा जो कदीर की बहन है उसके मतलब भी बात करेंगे, शबीर के मतलब भी बात करेंगे, जो ज़ारा के वालिद हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, केस किधर जा रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। वीडियो कुछ लंबी होगी लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लेंगे, सुन लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपको ज़ारा के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात, मुकम्मल जो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको दोबारा कोई और वीडियो जो है ना वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। जो दोस्त चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, चैनल को में शामिल हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो ये बात है 10 नवंबर 2024 की, जब ज़ारा को उसकी सास सुगरा, उसकी ननद यास्मीन, उसके बेटे अब्दुल्ला और लाहौर से हायर किए हुए नवीद उर्फ सोनी, उन चारों ने मिलकर उसको कत्ल किया। उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको बोरियों में बंद करके उसको गंदे नाले में फेंक दिया। अच्छा, आज एक जो तहकीक हुई है उस पर मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि डीएनए टेस्ट वगैरह हुए, लाश का पोस्टमार्टम हुआ, सारे मामला जो है ना अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है। इसलिए हर चीज़ जो है मैं आपको क्लियर बताऊंगा। सब बातें जो हैं आज आपको क्लियर हो जाएंगी कि डीएनए टेस्ट का क्या रिपोर्ट आई है, क्या वो हामला थी या नहीं थी। ये भी सारी बातें आज इस पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उसके जिस्म के टुकड़े करके उन टुकड़ों को, एक केमिकल होता है जिसे नीला थोथा कहते हैं, नीले थोथे में तेजाब मिला के उसके साथ उसको वाश किया गया। उनके जिस्म के टुकड़ों को, उनको जिस्म के टुकड़ों को वाश करने का मकसद क्या था कि उसकी लाश जल्दी से जल जाए, गल सड़ जाए, जल्दी एक्सपायर हो जाए, ताकि अगर लाश कभी बरामद हो तो उसका डीएनए टेस्ट ना हो सके, उसकी तहकीक ना हो सके, पता ना चल सके कि ये लाश किसकी है। इसलिए उसे वो तेजाब और जो नीला थोथा है उसके साथ उसको वाश किया गया था। और एक मकसद ये भी था कि उसके अंदर से खून जो है वो बाहर ना रिसे, क्योंकि उसे तोड़ों में बंद करके उन्होंने फेंकने जाना था। खैर, ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने उसके जिस्म के टुकड़े करके उनको 2 बड़े तोड़ों में बंद करके अपनी छत के ऊपर से पीछे, जो उनके घर के पीछे एक खाली प्लाट था, उसमें फेंका और उसके सर को छत पे ले जाकर लकड़ियां जलाकर उसको बकायदा जलाया गया।
जैसे किसी जानवर के सर को जलाया जाता है सिरी पाए बनाने के लिए। इतना जलाया गया कि उसका भी डीएनए टेस्ट ना हो सके, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो सामने ना आ सके। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। उन्हें क्या पता था कि हमारा ये कत्ल जो हम कर रहे हैं ये ओपन हो जाएगा, हमें सजा हो जाएगी, हम जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अब मैं मुख्तसर बताऊंगा, ज़्यादा तफसील में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको सारी बातों का पहले से पता है कि शबीर आया, शबीर को इतला हुई, वो उनके पास आया, उसने आके देखा, केस हुआ, सारे मामलात हुए, ये गिरफ्तार हुई, ये चारों मुलजम गिरफ्तार होते हैं। सोनी जो लड़का नवीद उर्फ सोनी है, लाहौर से गिरफ्तार किया गया, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इनकी छितर छतरोल जो होती है वो हुई और इन्होंने बताया कि जी लाश फलां फलां जगह पे है। लाश बरामद हो गई। अब उसका सर और बाजू और उसके पाँव ये उन्होंने स्पेशली मजीद जला के उसके साथ उसके 2 मोबाइल फ़ोन जो उसके पास थे उन्हें तोड़कर इतना तोड़ा कि उसमें से कुछ बरामद ना हो सके, वो भी उसी के साथ उनको कोई अपने गांव से 10-15 किलोमीटर दूर जाके फेंका हुआ था, वो भी बरामद होते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि जो लाश के टुकड़े हैं वो किस दिन बरामद होते हैं। तो लाश के टुकड़े 12 नवंबर को बरामद हुए, जबकि उसका सर और वो हाथ और पाँव जो उन्होंने गांव से 15 किलोमीटर दूर जाके फेंके हुए थे ये 13 नवंबर को बरामद हुए। अब उनमें से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसके दिमाग को निकाला गया, उसके दिल को निकाला गया, उसके फेफड़ों को निकाला गया और उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा निकाले गए, उसके मैदे में से मवाद लिया गया और सब का टेस्ट करवाने के लिए उसको लेबॉर्ट्री में जमा करवा दिया गया। लाश को तेजाब और नीले थोथे से धोने की वजह से डीएनए टेस्ट जो होना था उसमें कुछ लेट हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि डीएनए टेस्ट वगैरह सारा कुछ हो के वो सारा कुछ जो रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी वो सारी आ गई हैं। अब ये शातिर औरत जब सहाफ़ियों ने पहली मुलाकात की इसके साथ, जब इसे जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो इसको सवाल किया गया कि अब आपको जेल में गलना सड़ना पड़ेगा, सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इतना बड़ा जुर्म किया है, अपनी बहू को, अपनी भांजी को कत्ल कर दिया है। तो उसने आगे से बड़े, जैसे एक मगरूर लोग होते हैं, वारदातिये लोग होते हैं, जो पेशावर कातिल होते हैं, उसकी तरह उसने एक मुहावरा बोला जिसे वो कहती है, कोई बात नहीं, जेल भी तो इंसानों के लिए बनी होती है। यार ये बहुत बड़ी बात थी कि इतनी मगरूरी, इतना तकव्वुर इस औरत के अंदर था कि कहती है कि क्या हुआ, जेल भी तो इंसानों के लिए बनी हुई है। खैर अब इसे पता चल जाएगा, जब सारी ज़िंदगी ये जेल में सड़ेगी तो इसे समझ आ जाएगी। आजकल तो खैर इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हुई है। इसे कुछ मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया है। मैदे की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ हील हुज्जत से काम ले रही है ताकि किसी ना किसी तरीके से मुझे कोई रिलीफ मिल जाए, मेरे बेटे के दिल के अंदर कोई हमदर्दी जो है वो जाग जाए और मुझे कोई रिलीफ दे के मेरी ज़मानत हो जाए और मैं वापस आ जाऊं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे सहाफ़ियों ने, बहुत सारे दानिशमंद जो वीडियो बना रहे हैं वो कहते हैं कि जी ये 2-3 महीने की बात है, ये केस बाइंड अप हो जाएगा, मामलात ख़त्म हो जाएंगे, रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे और ये सारे मुलज़म जो हैं ये बरी हो जाएंगे। लेकिन मेरी अकल और मेरी दानिशमंदी, जहाँ तक मेरी सोच का अमल है, मुझे कहीं से भी इन्हें रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता। मुझे ये जेल की सलाखों के पीछे नज़र आ रहे हैं और सज़ाए मौत और उम्र कैद के कैदी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कत्ल के बदले कत्ल जो कहा है
تو اس کا مطلب ہے جب یہ کلیئر ہو گیا ڈیفینیٹ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ قاتلہ ہے, اس نے قتل کیا ہے, تو پھر اس کو سزائے موت تو ہونی ہے. اب بات کر لیتے ہیں صبا کی. تو صبا قدیر کی بہن ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, ان دونوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تھانے جا کے ان سے بھی تفتیش ہوئی تھی, لیکن ابھی تک میرا دماغ, میری سوچ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پولیس نے اسے کلیئر قرار دے کے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا بھائی؟ کس طرح اسے کلیئر کرتے ہیں آپ؟ جبکہ قتل کے دن اس کے موبائل کی جو لوکیشن ہے وہ اسی گھر کی ہے, وہ بھی اسی گھر میں موجود تھی, تو پھر وہ کیس سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر, لمبی بحث شروع ہو جائے گی, اس بحث میں نہیں پڑھنے چاہتے. اس کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اس نے آ کے گاؤں کے جو لوگ تھے, جو ان کے رشتہ دار تھے, ان کے ہمسائے تھے, جو زارا کے متعلق لوگوں کو انٹرویو دے رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے, اصل حقائق سے آگاہ کر رہے تھے, ان کو آ کے ڈراتی ہے, دمکاتی ہے, ان کو پریشرائز کرتی ہے کہ دیکھ لیں مغروری اس کے پاس کتنی ہے. کہتی ہے دیکھ لیں جی, میں باہر آ گئی, میرا بیٹا باہر آ گیا, اسی طرح امی بھی آ جائے گی, باجی بھی آ جائے گی, عبداللہ بھی آ جائے گا, اور آپ لوگوں نے بھی یہیں رہنا ہے, ہم نے بھی یہیں رہنا ہے, پھر دیکھ لیں گے آپ کو. آپ جو ہمارے خلاف انٹرویو دے رہے ہیں, پھر آپ لوگوں سے بھی نبٹ لیں گے, آپ سے کوئی دیکھ لیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. یار, انسان بیسیکلی کمزور پیدا ہوا ہے. گاؤں کے لوگ اس کی اس باتوں سے تھوڑے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. ذہنی مسئلہ ہوتا ہے ہر انسان کا, وہ ٹینشن میں ہو گئے کہ یار واقعی بات تو سچ ہے کہ یہ قاتل عورت اگر باہر آ سکتی ہے, تو اگر یہ باہر آ جاتی ہے اپنے پیسے کے بل بوتے پہ, اپنے تعلقات کی بنا پر, تو پھر ظاہر ہے ہمارے لیے اس کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا, اور ہم اس کی گاؤں میں ہم نے رہنا ہے, اس نے بھی یہاں رہنا ہے, تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے لوگوں نے اس کے خلاف انٹرویو دینا بند کر دیے. یقین کریں, ہم وہاں گئے, ہم نے مختلف لوگوں سے انٹرویو لینے کی کوشش کی, پوچھنے کی کوشش کی. وہ لوگ جو پہلے بڑھ چڑھ کر آگے آ کر کہتے تھے کہ جی ہم سے پوچھیں, ہم بتاتے ہیں, کسی بندے نے, کسی عورت نے, کسی بچے نے انٹرویو دینے کے لیے حامی نہ بھری. یہ ایک اینکر نہیں بتا رہا, یہ کافی اینکروں نے انٹرویو دیا ہے کہ جی کسی شخص نے انٹرویو دینے کی جرت نہیں کی. ہر کسی نے ہمیں ٹال مٹول سے کام کیا کہ بھائی ہم اپنی زندگی داؤ پہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہم نے ان لوگوں میں رہنا ہے, ہم بالکل ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. خیر, یہ بات ہو گئی. اب بات کرتے ہیں کہ جو اپنا یاسمین ہے, یہ یاسمین, اس کا میاں جو ہے یہ باہر ہوتا ہے اٹلی, اور یہ انسانی سمگلر ہے. منڈی بہودین سے تعلق رکھنے والے کچھ انسانی سمگلر اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور یہ لوگوں کو ہونڈی کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے یورپ بھیجتا ہے. لوگوں کے کروڑوں روپے ان لوگوں نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں. آج کل صورتحال یہ ہے کہ یاسمین کی بیٹیاں جو اس وقت جوان ہیں, وہ ان کو کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس نے اپنی بیٹیوں کو, ایک ایجنٹ ہے منڈی بہودین کا, اس کے پاس, اس کے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے. یار, اب سوچنے کی بات ہے یار, جوان بیٹیاں کسی غیر بندے کے گھر بھیج دینا, یہ کہاں کی دانش مندی ہے, اور کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کی عزتیں وہاں محفوظ ہوں گی. خیر, ہمیں کیا ضرورت ہے اس بحثوں میں پڑھنے کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بچیوں کی عزت محفوظ رکھے, کیونکہ یہ جو کارنامہ کیا ہے, یہ جو لعنت اس نے سمیٹی ہے, یہ تو اس نے خود کیا ہے, اور اس کی سزا بھی اس کو ملنی ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کی سزا اس کی بچیوں کو ملے. اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے. خیر, اب کیا ہوتا ہے,
اب جو شبیر ہے زارا کا والد، وہ آن ڈیوٹی ASI ہے گجرانوالہ میں، لیکن شریف آدمی ہے۔ اس کے متعلق جو ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، کوئی اتنا تیز تراز نہیں ہے، کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہے۔ تو اس کو اب یہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کے ذریعے اسے کچھ آفر کر رہے ہیں کہ دیکھیں صبا باہر آ گئی، اس کا بیٹا باہر آ گیا، اسی طرح سگرا، یاسمین، عبداللہ، اور جو لڑکا لاہور سے انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا نوید عرف سونی، یہ چاروں ملزم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی باہر آ جائیں گے، ان پہ بھی کیس ختم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو پیسے ہم نے ان کے اوپر لگانے ہیں وہ پیسے آپ لے لیں، آپ کے کام آ جائیں گے، ورنہ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ ہم نے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرنے ہی کرنے ہیں، کیونکہ کیس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں، ہم نے پیسے دینے ہیں، آپ نہ لیں گے کسی اور کو دے دیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیسے لیں، کیس کو ختم کریں، اس کو رفع دفع کریں، ان چکروں میں نہ پڑیں۔ آپ بھی اس وقت ایجڈ ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، ٹینشن لیں گے، بیمار ہو جائیں گے، مسئلہ بنے گا آپ کے لیے۔ آپ پیسے لیں، اپنی زندگی عیاشی سے گزاریں، اور جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ زارا تو اب واپس نہیں آتی، زارا تو مر گئی ہے، وہ تو قتل ہو گئی ہے، وہ تو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کیوں ضائع کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنا مستقبل ضائع کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پیسے لیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ اب یار سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایک باپ ہے، وہ باپ جس نے اپنی معصوم بچی کو اپنی گود میں بٹھا کے اسے پروان چڑھایا ہو، اس کی تعلیم دی ہو، اس کی پرورش کی ہو، اس کو شادی کا جوڑا پہنا کے سسرال ٹورا ہو۔ کتنے سپنے ہوتے ہیں یار ماں باپ کے دل میں، جب اولاد پیدا ہوتی ہے کیسے اسے جوان کرتا ہے، کیسے اس کی شادی کرتا ہے، اب وہ کیسے اس کا سودا کر لے، اس کے خون کا، اس کے خون کو کیسے بیچ دے، ان سے ظالموں سے پیسے لے کے وہ کیسے ان پیسوں کو صرف کرے گا، کیسے ان پیسوں کو استعمال کرے گا؟ تو ممکن نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ شبیر اس بات پہ ایگری ہوگا، ان سے پیسے لے گا، اپنی بیٹی کے خون کا سودا کرے گا، یہ ممکن نہیں لگ رہا۔ لیکن حالات اور واقعات شاید انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت پہ آ کے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار بات تو سچ ہے، یہ لوگ اگر مجھے پیسے نہیں دے رہے، یہ دے رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں پیسے نہ لوں اور یہی پیسے وہ کسی اور کو دے کے، ججز کو دے کے، وکلاء کو دے کے، کسی اور کو دے کے یہ بری ہو جائیں، اور جب یہ بری ہو جائیں تو پھر ایک نئی جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی، نیا جو ایک انتقام ہے وہ شروع ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا، ایک دشمنی کی ابتدا ہو جائے گی، اور یہ کہیں مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اور میرے لیے کوئی پریشانی نہ بن جائیں، کل کو میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں، میری اپنی زندگی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں تو انسان کچھ فیصلے کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بنا پر وہ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ وہ ان سے کوئی کمپرومائز کر لے اور ان سے پیسے لے کے کیس کو جو ہے رفع دفع کر دے اور یہ لوگ بری ہو جائیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا ہوگا۔ خیر، اب بات کر لیتے ہیں کہ زارا کے متعلق جو ایک بہت بڑی خبر تھی، ہر اینکر نے، ہر یوٹیوبر نے اور ہر کسی نے کہا کہ زارا امید سے تھی، حاملہ تھی، یہاں تک کہ اس کی خالہ جو اس کے ساتھ بہت کلوز تھی، جس کا نام بانو ہے، اس نے بھی کہا کہ زارا نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ امید سے ہے، 2.5-3 مہینے کی حاملہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب زارا کے والد شبیر سے پوچھا گیا
تو شبیر نے کہا کہ میری بیٹی حاملہ نہیں تھی، یہ بالکل غلط خبر ہے۔ اسی طرح جب قدیر سے پوچھا گیا تو قدیر نے بھی اس بات کا جواب نفی میں دیا، اور اس نے کہا کہ جی بالکل میری بیگم جو ہے حاملہ نہیں تھی، وہ امید سے نہیں تھی۔ تو اب جب جو اس کے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے لاش کے ٹکڑوں کے، اس میں اب کیا جو ہے وہ ہسٹری سامنے آئی ہے، تو اس میں میرے بھائی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ قتل کی وجہ کیا بنی، کیا ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے کلیئر بتایا ہے کہ اس کا جو قتل ہے، اس کی جو موت ہے، اس کی موت کی جو وجہ ہے وہ سانس گھٹنے کے ساتھ ہوئی ہے۔ سانس گھٹنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، میں نے بتا چکا ہوں پہلی ویڈیو میں کہ اس کے چہرے کے اوپر سرہانہ رکھ کر اس کو دبا کے رکھا گیا، اور ان کی ٹانگیں بازو ان ظالموں نے پکڑ کے رکھیں، اور وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ اور یہ تو کلیئر ہو گیا کہ واقعی اس کی جو موت ہے سانس گھٹنے سے ہوئی۔ اب اس کے دل کا جو ٹیسٹ آتا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ دل پہ بوجھ نظر آتا ہے۔ اب دل پہ بوجھ نظر آنے کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سانس گھوٹ کے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، اس کے دل پہ بوجھ آتا ہے، اور وہ دل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ تھے اس کے ٹیسٹ رپورٹیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی وہ رپورٹ جس میں شک و شبہات پیدا ہوئے کہ یار وہ حاملہ ہے، کوئی کہتا ہے حاملہ نہیں ہے، تو یہ کلیئر کیا سے ہوا؟ تو میرے بھائی یہ بات جو ہے یہ بھی کلیئر ہو گئی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ میں اس کی لاش کے ٹکڑوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے کہ زارا بالکل امید سے نہیں تھی، وہ حاملہ نہیں تھی، وہ بالکل اس بات سے بالکل علیحدہ تھی، اسے کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، کسی قسم کی حاملہ نہیں تھی۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ زارا حاملہ نہیں تھی۔ یہ بات بھی ختم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات جو کچھ لوگوں نے کی کہ یہ جب چھریاں، کلہاڑیاں اور یہ چاقو وغیرہ خرید کے لائے تھے، اس کے ساتھ 2 بوتلیں ان کے پاس تھیں، اس بوتلوں میں کیا تھا؟ تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس بوتلوں میں ایک میں تیزاب تھا اور ایک میں نیلا تھوتھا تھا۔ یہ وہی نیلا تھوتھا اور تیزاب ہے جسے مکس کر کے انہوں نے اس کے لاش کے ٹکڑوں کو دھویا تاکہ اس میں سے خون نہ رسے اور وہ جلدی گل سڑ جائے لاش، اور اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اگلی بات کر لیتے ہیں کہ آج کے دن تک یہ جو قاتل ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ کہاں پہ ہیں، کیس کیا نوعیت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی اس وقت تک وہ جیل میں ہیں، تمام کے تمام قاتل، چاروں کے چاروں ملزم، جس میں سگرا ہے، یاسمین ہے، یاسمین کا بیٹا عبداللہ ہے، اور وہ لڑکا جو لاہور سے انہوں نے کسائی ہائر کیا ہوا تھا، نوید عرف سونی، وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ابھی تک ان کا مزید جو ریمانڈ ہے وہ نہیں ہوا اور نہ انہیں کوئی سزا ہوئی ہے، لیکن جو اس وقت تک ہمارے تجربات ہیں، ہم نے اتنے ویڈیو اس کے اوپر بنائے ہیں، وہ یہی لگتا ہے کہ جو نوید عرف سونی، جو کسائی جسے کہتے ہیں، جو لاہور سے ہائر کیا ہوا تھا، اس کو ڈیفینیٹ سزائے موت ہوگی، اور جو یاسمین ہے اور جو سگرا ہے، ان دونوں کو میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ الحمدللہ میں وکیلوں کے خاندان سے ہوں، میرے بیٹے وکیل ہیں، میرے بھائی وکیل ہیں، بہت ساری فیملی میں وکیل ہیں ہمارے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں عورتوں کو عمر قید ہوگی، جو کم از کم 14 سال بامشقت ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں چوتھے ملزم جو عبداللہ ہے، جو یاسمین کا بیٹا ہے۔ تو اس کے متعلق میرے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ چونکہ عبداللہ کے متعلق یہ ہے کہ اس نے صرف لاش کو ٹھکانے لگانے میں اپنی نانی کی مدد کی، وہ موٹر سائیکل پہ اس کی لاش کے ٹکڑے جو تھے جسے توڑوں میں بند کیا ہوا تھا، وہ توڑے اپنے موٹر سائیکل پہ رکھ کے اپنی نانی کو پیچھے بٹھا کے نالے میں پھینکنے تک کا مجرم ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسے کچھ ریلیف مل جائے، اسے سزا تو ہوگی،
لیکن 2-4 سال سزا کے بعد وہ بری ہو سکتا ہے، وہ سزا سے فارغ ہو سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے کہ وہ ان کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں ان دوستوں کو جو اس کے متعلق انفارمیشن چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ اب تک اس کیس کی نوعیت کیا تھی، جو میں نے ساری آپ کے گوشوار کر دی، آپ کو بتا دیا۔ تو اگر کوئی نئی تحقیق ہوتی ہے، ان ملزموں کو جب سزا سنائی جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالی زارا کے اوپر دوبارہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔